وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ یعنی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان، اور اس میں ہدایت ہے، اور اس میں رحمت ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے، ایسا کلام جس کی نظیر لانے سے سارے جن اور انسان اور کوئی کائنات کی چیز اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ جو سی قرآن کریم تو ایک آیت کی، ایک سورت کی ہے، اور یہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، نہ پشتو میں، نہ پنجابی میں، بے شمار دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں، عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور اس قرآن کی جو ابتدا ہے وہ کس سورت سے ہوئی؟ اس قرآن کی ابتدا کون سی سورت سے ہوئی ہے؟ سورہ فاتحہ شریف سے، اور اس کا اختتام جون سے سورۃ الناس پر جا کر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اگر کوئی صرف کسی کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ ہو تو وہ اس کے اوپر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا اطلاق جون سے وہ عربی زبان کے اندر ہی ہوگا، اس کو قرآن کہا جائے گا، جو کیونکہ قرآن نازل بھی عربی زبان میں ہوا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھی صورتیں جو ہیں وہ عربی میں ہو گئیں اور آدھی صورتیں انگریزی میں نازل ہوئی ہوں یا اردو میں نازل ہوئی ہوں، ایسا نہیں۔ تو قرآن مجید کا اطلاق جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ہی جو مصحف ہے اس کو قرآن کہا جائے گا جن سے۔ تو اب اللہ پاک نے جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔ اس لیے قرآن کا اطلاق صرف کس زبان پر ہوگا؟ عربی زبان کے اوپر، عربی زبان پر۔ اور خود اس کی تصدیق دلیل کے طور پر اس کی تصدیق قرآن نے فرما دی کہ قرآن کے اندر آ گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا اس کتاب کو۔ اس لیے عربی جو متن ہے اس کو قرآن جن سے اس کو قرآن کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا۔ تو القرآن کا جو لفظ ہے ذکر جن سے یہ قرآن مجید میں 58 مرتبہ آیا ہے، 58 مرتبہ، اور 10 مرتبہ قرآن کا ذکر ہے، قرآن جن سے قرآن مجید کے اندر۔ تو ہم چند روز سے رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں قرآن مجید کے روزے کے فضائل کے ساتھ ساتھ
رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم قرآن سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن سنانے کے لیے آتے ہیں، کچھ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، تو اور پھر قرآن نازل بھی رمضان کے اندر ہوا ہے، تو اس لیے قرآن کریم کی فضائل اور قرآن کریم پڑھنے کی برکتیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں قرآن کریم جن سے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سے. اب آپ دیکھیے سارا سال نہ صحیح تو رمضان شریف میں 5-6 دن سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آج 5واں چھٹا جو ہم نے نماز تراویح ادا کی، کہ آپ لوگ نماز تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں اور بڑی محبت سے سنتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ 20 کی 20 آپ لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں، قاری صاحب قرآن سناتے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف نشستیں ہوتی ہیں، اس میں بھی قرآن اور حدیث بیان ہوتا ہے. جیسے ابھی ایک چھوٹی سی نشست سجی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک فقہ کی مجلس سجتی ہے، اس میں بھی قرآن اور حدیث ہی بیان ہوتا ہے. تو قاری صاحب اس میں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم قرآن کریم ہی کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بیان کی ہیں. بظاہر میں آپ کو قرآن سکھا رہا ہوں، آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اب آپ حدیث سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے. میرا تو خیال ہے کہ اس حدیث کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت کسی اور کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو میں دماغ کے اندر بات آئی ہو، مگر اس بات کو سننے کے بعد میں تو آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان شریف کی راتوں میں قرآن کریم ضرور سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ سارا سال قرآن کریم سیکھتے رہیں؟ نہیں، بات سبحان اللہ کی تو ہے ہی ہے، مگر اس سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہاں ہم واقعی رمضان میں آتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں. اس سبحان اللہ کا ہی مطلب ہے. رمضان میں کیونکہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم قرآن سیکھتے ہیں رمضان. اس لیے سبحان اللہ کا، یا آپ نے اس لیے سبحان اللہ کہا کہ ہم بے شک 10 منٹ 24 گھنٹے آپ اپنی نوکریاں کریں، آپ اپنی دکانیں سجائیں، آپ اپنا بزنس کریں، جو بھی سرکاری نوکری ہے، جو بھی کاروبار، آپ رزق حلال کمانے کے لیے سارا دن
مصروف ہوتی ہیں، سارا سال مصروف ہوتی ہیں، مگر 24 گھنٹے میں ہم ایک 10 منٹ اچھا، یہاں زیادہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 10 اور 11 سے بڑی محبت ہے، تو 10 اور 11 کی نسبت سے ہم 10-11 منٹ روز، کچھ بھی ہو جائے ہم قرآن کو ضرور سیکھیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے سبحان اللہ رمضان شریف میں صرف قرآن کریم سیکھنے کے اوپر کہا ہے یا پورا سال آپ لوگ 10-11 منٹ قرآن کریم پڑھنے کے اوپر کہا ہے؟ جی 10-11 منٹ، اور میرا خیال ہے اچھے وعدے تو مبارک وعدے ہوتی ہیں، پیارے وعدے ہوتی ہیں، اور جب پیارے لوگ پیارے وعدے کر لیں تو پھر وہ پیار سے اس کو نبھاتی ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ 10-11 منٹ روز کا دیں گے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کس نے کہا ہے؟ کون دے گا 10 سے 11 منٹ روز قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے؟ ڈیلی درس قرآن یہاں پر بعد از نماز مغرب ہوتا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ میکسیمم 15-20 منٹ کا بیان ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے۔ اور چلیں، اگر آپ ڈیلی آ نہیں سکتے تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ آن لائن جا رہا ہوتا ہے، سارا لائیو جا رہا ہوتا ہے پروگرام درس قرآن کا۔ کافی دوست جانتے ہیں کہ 5-6-7 سالوں سے یہ درس قرآن چل رہا ہے۔ اگر آپ آ نہیں سکتے، جیسے یہاں دور دور سے دوست آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں وہ آن لائن لائیو پروگرام جو جا رہا ہے، قرآن پاک جو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، آپ وعدہ کریں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے صرف 10 منٹ، یا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی 23 گھنٹے اور 50 منٹ آپ اپنے کام کریں، جو بھی کاروبار، دنیا کے معاملات، چیزیں ہیں، آپ ان کو لے کر چلیں اپنا، مگر 10 منٹ آپ لوگ قرآن پاک کو دیں گے۔ بتائیے کون کون دے گا؟ ناغہ نہیں کرنا، ڈیلی 10 منٹ، بھلے آپ یہاں نہ آئیں، آپ اپنے گھر میں یوٹیوب کھول کر اس کے اوپر آپ ہمارا یہ چینل، آپ درس قرآن کا لائیو سنیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو اب وہ حدیث مبارک سنیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ کر لیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے۔ جب آپ قرآن کا علم بے شک 10 منٹ روز آپ اپنے مخصوص کر دیں، تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مبارک نکلے ہیں، آپ دنیا کے بہترین شخص ہوں گے، اور وہ بہترین شخص ہوں گے جس کو بہترین نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ بہترین ہوں گے، آپ ان لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے، جیسے ہم حاصل پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔
جیسے کہ قاری صاحب ہمیں روز قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اس کے مسئلے مسائل سمجھاتی ہیں۔ بہترین شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ جو آپ نے سیکھا ہے بھلے وہ ایک لائن ہے، وہ کوئی ایک قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن کے احکامات، معاملات، عبادات، جو آپ کہیں بیٹھتے ہیں آپ اس کو آگے سکھائیں، اس کو بتائیں۔ وقت بہت کم ہے، یقین جانیں، وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہمارے اندر بیٹھنے والے کئی لوگ آجہانی ہو گئے، آج ان کی صرف یادیں ہمیں ستاتی ہیں اور دل تڑپتا ہے ان کو یاد کر کے۔ وقت بہت کم ہے، یقین جانیں، بہت کم ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے 10 منٹ روزانہ نکالیں اور قرآن کو سمجھیں، سیکھیں۔ کوئی اس میں شرم کی، حیا کی، کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ میں آج تک قرآن ہی سیکھ رہا ہوں، تو قرآن پاک سیکھنے میں کس چیز کی شرم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک 10 منٹ، صرف 10 منٹ، اور جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں، پیار سے، محبت سے، ان کے وجود کے اندر اس کی محبت پیدا کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی یہ جو بیٹے ہیں، وہ آپ کی جو اولاد ہے، وہ آپ کی بخشش کا سامان بنے۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلوائے، نہ کہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں، جیسے بعض حدیثوں میں ہے۔ کافی دفعہ میں نے وہ احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، تو ادھر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کے دل میں رغبت پیدا کریں، رغبت پیدا کریں کہ وہ قرآن کو بیان کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھائیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور پھر وہ شخص بھی جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ بہترین شخص وہ ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے، یعنی قیامت والے دن بھی وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمام مخلوق، تمام لوگوں کے اندر وہ شخص سب سے بہتر ہوگا، سب سے بہترین ہوگا۔ چیز یہ مت سوچیں کہ یار میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ اکثر لوگ شرماتے ہیں اس چیز سے کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، دیکھو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے تو ابھی۔ آپ بتائیں یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگ، کثرت لوگوں کی، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، ان کو قرآن نہیں آتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اس لیے نہیں سیکھتے یا نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے بچے کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو اس عمر تک اس کو قرآن ہی نہیں آتا پڑھنا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے کہ میں اس عمر میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن سیکھ رہا ہوں جن سے۔ نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ قرآن سیکھنے کے معاملے میں یہ چیز سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہ لائیں اس بات کو کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔
اسی وجہ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ میں، اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہیں کاروباری لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، مگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں مگر نہیں سیکھتے کہ نہیں گھر والے رشتہ دار کیا کہیں گے، یار یہ دیکھو اس عمر میں مجھے قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے کہ مجھے قرآن پاک کا تلفظ اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا جن سے۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی جس کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، جیسے کہ قاری اصغر رضا صاحب، کتنی دنیا کے یہ استاد ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں صبح شام، اور اتنے بزرگ لوگوں میں سے ہیں، آپ یقین جانیں میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، 24 گھنٹے قرآن پڑھاتے ہیں سارا دن۔ آدھی رات کے وقت کوئی امریکہ سے فون کر رہا ہے، کوئی مانچسٹر سے فون کر رہا ہے، کوئی لیورپول سے فون کر رہا ہے، آدھی اور گہری نیند میں اگر سوئے میں تو فوراً اٹھ گئے ہیں، وضو کر کے بیٹھ کر نہیں پہلے میں نے قرآن پڑھانا ہے، پڑھیں قرآن۔ کیوں؟ ان ملکوں میں وہاں یہاں اس وقت شام کے 9-10 بج رہے ہیں، وہاں رات کا 3 اور یہاں رات کے 3-4 بج رہے ہیں، وہاں ابھی 8-9 بجے ہیں شام کا ٹائم ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ماہر ہو، جیسے یہ حافظ محمد صاحب قرآن مجید ماہر ہیں قرآن مجید کے جن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ جو قرآن پاک کے اوپر مہارت رکھتے ہیں۔ وہ تو حضور نے فرما دی ہے نا پچھلی حدیث کے، وہ بہترین شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو بھی وہ علم آگے بتائے۔ جو باہر لوگ نہیں ملتے اپنے گھر میں بچوں کو ہی تعلیم دے تو وہ بندہ اس میں داخل ہو جائے گا نا بہترین لوگوں کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سرکل کے اندر وہ انٹر ہو جائے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے اندر رہتا ہے، اس کو معزز اور بزرگ فرشتے یعنی کہ اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف، اب یہ ماہر ہیں قرآن مجید پڑھانے کے، وہ ماہر ہیں قرآن مجید پڑھانے کے پڑھنے کے، یہ وہ لوگ ہیں جو بزرگ اور معزز فرشتوں کے اندر رہتے ہیں ہر وقت۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو ماہر ہیں ان کے اجر اور ثواب کا پھر کیا کہنا، بتائیں ان کے اجر اور ثواب کا کیا کہنا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جو اس نے ان کو اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے جن سے۔ ہم کسی کے سامنے صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ نہیں وہ اتنے دوست بیٹھے ہیں، اگر میں نے قاری صاحب کو بٹھا لیا کہ یار مجھے یہ ذرا صورت سکھائیں، دوست دیکھ لیں گے کہ میں اتنا بڑا ہو کر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں اٹک کے قرآن پڑھتا ہوں، میں اٹک کے قرآن پڑھتا ہوں، رک کے قرآن پڑھتا ہوں، جو سپیڈ ان کی ہے میری تو وہ سپیڈ ہی نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے جن سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتار سکتے ہیں،
قطن بھی نہیں، تصور بھی نہیں ہے حضور کے احسانات، جو حضور کا فضل اور کرم اور رحمت اس امت کے اوپر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو جو اجر مل گیا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو ان کو ان سے بھی ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر۔ تو پھر گھبرانا کس چیز کا، یا شرمانا کس چیز کا جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھ لینا۔ چلتے چلتے بات میں نے کہا نا کہ یہاں زیادہ تر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 10 اور 11 سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دن 10واں رات 11ویں ہو تو سجتی ہے بزم شاہ جیلا۔ تو حضور غوث اعظم، پیران پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے فیض یافتہ ایک بہت زبردست بڑے بزرگ میں شیخ بقا بن بطو اپنے وقت کے غوث اور کتب تھے، بڑے زبردست بزرگ تھے۔ قلائد الجواہر، اخبار الخیار، بہجت الاسرار، نزہۃ الخاطر، تفریح الخاطر، بے شمار کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا۔ ایک دفعہ 3 بزرگوں کی زیارت کے لیے جہاں عام لوگ آتی ہیں، بے علم لوگ، سادے لوگ، وہاں اہل علم بھی آتے ہیں بزرگوں کی زیارت کے لیے۔ تو ایک دفعہ قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ 3 مولوی، بلکہ وہاں لکھا ہے 3 مفتی، 3 مفتی آپ کی زیارت کی نیت سے آئے۔ کس کی زیارت کی نیت سے؟ شیخ بقا بن بطو کی زیارت سے۔ یہ حضور غوث اعظم کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو انہوں نے آ کے نہ آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ ایک فقیر اللہ کے بندے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا، گم رہنا، تو ظاہر ہے اب جو کہ رات قاری صاحب کر سکتے ہیں وہ میں تو نہیں نہ کر سکتا، یا حافظ محمد صاحب کر سکتے ہیں وہ کہ رات میں تو نہیں نہ کر سکتا۔ تو انہوں نے آگے شیخ بقا بن بطو کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اپنے دل میں نا وہ تینوں، ان کتابوں میں لکھا ہے، وہ ان کی قرات سے نا، کہ ان کی قرات ان کے علم، ان کے معیار کے مطابق ان کو نہ لگی، تو وہ نا ان سے بدظن ہو گئے۔ ہم نے تو سنا تھا اتنے دنیا آتی ہے ان کی زیارت کے لیے، شیخ بقا بن بطو، اتنی دنیا آتی ہے ان کی زیارت کے لیے، تو یہ دیکھو یہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروناؤنس کیسے کرنا ہے الفاظ کو۔ تو ان دل میں نا وہ بدظن ہو گئے جن سے۔ تو اب بزرگوں کا ایک فرمان ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھیں، اور اولیاء کی مجلس میں بیٹھیں تو زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی سنبھال کر بیٹھیں، دل کو بھی سنبھال کر بیٹھیں۔ خیر، اب اللہ کے ولی سے بدظن ہوئے تھے، تو
اب وہ حدیث تو پھر بات لمبی ہو جائے گی جو اکثر میں آپ دوستوں کو سناتا ہوں. بد ظن ہوئے تو اب ان کی خانقاہ پہ تھے. جب رات کو سوئے تو وہ جو تینوں مفتی تھے فقہا، تینوں کے تینوں کو احتلام ہو گیا. اس کو بھی احتلام ہو گیا، اس کو بھی احتلام ہو گیا، اس کو بھی احتلام ہو گیا. اب آدھی رات کے وقت پاس ہی جنگل میں ایک نہر تھی تو وہاں چلے گئے. اب کپڑے اتارے ساحل کے اوپر، باہر کنارے کے اوپر، اور تینوں اس نہر کے اندر اتر گئے نہانے کے لیے، جون سے غسل کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے غسل کر لیا، اب جنگل بیابان تھا تو ان کی نظر پڑی. آپ کو معلوم ہے بعض علاقوں کے اندر جانور ہوتے ہیں، بھیڑیے، ریچھ، شیر. ان کی نظر پڑی تو ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے قریب ہی ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آدھی رات کا وقت ہے اور کپڑوں کے اوپر پاس ہی کنارے کے اوپر ایک شیر بیٹھا ہو تو کیا کیفیت ہوگی؟ کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہوگا؟ ہاں، میں کہتا ہوں ڈر سے کانپ، ایسے 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 وہ تھر تھری شروع ہو جائے گی. بس فارغ ہو گئے، حالت ہی خراب ہو جائے گی. آخری وقت آ گیا، شیر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، آدھی رات کا وقت ہے اور کپڑوں کے اوپر. اب خوف، اوپر سے سردی، نہانا تھا پاک ہونے کے لیے، ہیں نہر کے اندر، پانی کے اندر. باہر نکلیں تو شیر پکڑتا ہے، کپڑوں کے قریب ہی بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد نا آپس میں دوست ذہن چلا گیا ہوگا کہ یار ایک ہی وقت تینوں کو ہی احتلام ہوا ہے، تینوں ہی ادھر نہانے کے لیے آ گئے ہیں، ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. لازمن ایسا تو نہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان کے متعلق حسن ظن نہیں رکھا، ہم نے ان کے متعلق ہم بد ظن ہو گئے اور تینوں ہو گئے اور ہم نے مشورہ کیا، یہ بات چیت کی کہ یہ اس طرح قرات کی جاتی ہے جن سے. تینوں نے ان کا یار ہم سے شاید کوئی غلطی ہو گئی، یار اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے جیسے بھی ہے. تو ندامت کے ساتھ انہوں نے اسی حالت میں نہ توبہ کی، تینوں مولویوں، فقہا یا مفتیوں نے. تو جب انہوں نے جیسے ہی توبہ کی، وہ شیر جو انسان کپڑے چھوڑ کر چلا گیا، وہ جنگل میں چلا گیا. جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چلا گیا یہاں سے، تو وہ باہر نکلے، انہوں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے جو ان سے ہیں. تو شیخ بقا بن بطو کی خانقاہ میں تینوں واپس آئے. اب جب واپس آئے، آدھی رات کا تو وقت ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو جو ہم سے غلطی ہوئی شیخ بقا بن بطو کی زیارت ہی کریں. تو جب جہاں وہ بیٹھتے تھے ادھر گئے تو دیکھا کہ وہی شیر ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس کو فرما رہے ہیں. انہوں نے یہ سنا تینوں نے، آپ اس کو فرما رہے ہیں، اس شیر کو اپنی آستین اس کے منہ کے اوپر مارتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے ہمارے مہمانوں سے تعارض کیوں کیا؟ یعنی تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تینوں میرے مہمان ہیں جون سے؟ بھلے انہوں نے ہماری ذات کے متعلق بدظنی کی تھی، وہ بدظن ہو گئے تھے، پھر بھی تو نے ان سے تعارض کیوں کیا؟ مہمان تو میرے تھے. تو اتنا کہا تو وہ شیر چلا گیا جن سے. تو پھر شیخ بقا بن بطو نے دیکھ لیا کہ تینوں آ گئی فقہا جن سے. انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے ان مولویوں کو، کیونکہ وہ صرف مولوی تھے، وہ ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی جو پاک جماعت ہے،
یہ مولوی بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں. ہر صاحب علم، ہر مولوی ولی اللہ نہیں ہوتا، مگر ہر ولی اللہ صاحب علم مولوی بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو تینوں کو کہا، شیخ بقا بن بطون، انہوں نے کہا تم لوگ صرف زبان کی اصلاح کرتے ہو، جبکہ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کی اصلاح کی ہے. دلوں کی اصلاح کی. غالباً حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ پڑھیوں حافظ ہوئیوں، اللہ پڑھیوں حافظ ہوئیوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئیوں، پھر بھی طالب ہوئیوں زردہ ہو، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے، اے چور دل اندر دا ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے، اے چور دل اندر دا ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے، اے چور دل اندر دا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے. تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہر روز کم از کم، اب یہ نہیں ہے کہ جس صرف اگر کسی کا دل کرتا ہے وہ 1 گھنٹہ قرآن کریم کا علم حاصل کرے، نہیں، میں نے تو وعدہ کیا تھا 10 منٹ پڑھنا ہے. نہیں، آپ لوگ 10 منٹ، اور اگر زندگی نے وفا کی اور اگلے رمضان میں پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ناغہ نہیں ڈالیں گے. آپ نے دیکھا ہمارا جو 5 6 7 سالوں سے درس قرآن چل رہا ہے، کبھی کسی نے کوئی ناغہ دیکھا اس کے اندر؟ بتائیے. یہاں تک کہ چاند رات والے دن جب سب دوڑ جاتی ہیں تو یہاں درس قرآن اپنے وقت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے.